بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون محترم خواتین و حضرات، قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزی بچوں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر بارش کی طرح برسیں۔ آپ کا حال اور مستقبل روشن اور تابناک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر پہنچائے جس مقام کا اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا ہے۔ پروگرام شروع ہونے میں ناگزیر وجوہات کی بنا پر تاخیر ہوئی، ورنہ پروگرام یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 11:15 11:30 بجے پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ کراچی کے معزز حضرات و خواتین اپنے اپنے گھروں میں بر وقت پہنچ جائیں۔ لیکن لنگر کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ مہمانانی گرامی کو سنبھالنا پڑا، تو ہمارا جو شیڈول ہے وہ آگے ہو گیا۔ بات کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک بات ہی اس طرح بھی کہی جاتی ہے کہ اس کی تفصیلات میں اتنا زیادہ آدمی مصروف ہو جائے کہ بات طویل سے طویل ہوتی چلی جائے۔ ایک بات کا ڈھنگ یہ بھی ہے کہ تھوڑی سے لفظوں میں بہت کچھ کہہ دیا جائے۔ چونکہ وقت بہت طویل ہو گیا ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں کم سے کم جملے استعمال کر کے وہ بات ذہن نشین ہو جائے جس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور جس کے لیے آپ دور دراز ملکوں سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ابھی میں نے
سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا. یہ رکوع سب کو اگر یاد نہیں تو اس رکوع کو بار بار لوگ سنتے ضرور ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کا یہ دوسرا باب شروع ہوتا ہے. اس کا ترجمہ بہت آسان اور سہل ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو علوم ہیں وہ شک اور شبہات سے ماورا ہے. شک اور شبہ کی گنجائش قرآن پاک میں بالکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق. ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے یا ان لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے جو متقی ہیں. متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. کوئی بھی آپ لغت ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، یقین کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اس سے انکار ممکن نہ ہو، یہی وہ چیز مشاہدے میں آ جائے. تو یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی غیب کو وہ دیکھتے ہیں، غیب ان کے مشاہدے میں ہے. اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جن کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور جب کوئی آدمی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے یقین میں، اس کے عقیدے میں، اس کے تجربات میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اس بات کو محسوس کر لیتا ہے اور یہ بات یقین بن کر اس کی انر میں اتر جاتی ہے کہ زندگی میں جو وسائل میں استعمال کر رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ کتاب اس بات کی ہدایت فراہم کرتی ہے کہ فرشتے بھی ہیں، جیسے کتاب آخری کتاب قرآن ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، وہ بالآخرت ہم یوقنون، ایک اور دنیا ہے. وہ دنیا بھی ان کے یقین میں اور مشاہدے میں ہوتی ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی اس دنیا میں دیکھ لیتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ جنہوں نے فلاح پالی اور ہدایت حاصل کر لی. بات بہت آسان اور سیدھی سی ہے کہ کتاب میں شک نہیں ہے. جس انسان کے اندر شک ہوگا وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ذالک کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، جو آدمی متقی نہیں ہوگا وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور جس آدمی کے مشاہدے میں غیب نہیں ہوگا وہ متقی نہیں ہوگا. اور جو متقی ہو جائے گا
جس کا مشاہدہ غیب بن جائے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ربط قائم ہو جائے گا. اور جب اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق قائم ہو جائے گا تو اس کے اوپر یہ بات روشن ہو جائے گی کہ میرے حیات و ممات کا سارا سلسلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے میرے لیے وسائل بنائے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں رکھا اور اللہ اس دنیا سے مجھے دوسری دنیا میں لے جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت ہو، پریشان ہونے کی ضرورت ہو. اب ہم ان آیات کو پڑھ کر اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ چیزیں کیا ہمیں حاصل ہیں یا ہمیں ان کو حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا کہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. پیدائش کے مرحلے سے آپ غور فرمائیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا تو بچے کی نشوونما کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل فراہم کیے وہ سب کو سب اللہ کی طرف سے. ماں بھی اللہ نے بنائی اور 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے خبز و نوش کا جو انتظام کیا اس میں کسی بھی طرح اس بچے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب آدمی پیدا ہوا اس دنیا میں ظاہر ہوا تو جب اس دنیا میں ظاہر ہوا تو اس بچے نے اپنے لیے کوئی ایک نئی چیز نہیں بنائی. جب پیدا ہوا تو زمین بھی تھی، جب پیدا ہوا تو ہوا بھی تھی، آکسیجن بھی تھی، آسمان بھی تھا اور اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے سینے میں محفوظ کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یقین بن جاتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے یقین میں چونکہ شک کی دراڑیں ڈال دی ہیں اس لیے اس کے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ حیات و ممات کا مالک اللہ ہے اور میں اس کی ایک ایسی تخلیق ہوں جو ہر قدم پر محتاج ہوں. قرآن پاک کو 1500 سال ہو گئے نازل ہوئے، لوگ پڑھ رہے ہیں، تفسیریں کر رہے ہیں، ہر زبان میں ترجمے ہو گئے ہیں. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذخیرہ محفوظ فرما دیا ہے عرفان نفس کا، عرفان الہی کا، عرفان کائنات کا، اس سے لوگ بے خبر ہیں. کیوں بے خبر ہے؟ اس لیے بے خبر ہے کہ انسان سارا کا سارا شک کا بنا ہوا ہے اور قرآن نے اس بات کی نفی کر دی کہ جس آدمی میں شک ہوگا وہ قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جس بندے کے اندر شک شبہ نہیں ہوگا اس کے اندر یقین کی طاقتیں پیدا ہوں گی اور جب یقین کی طاقت پیدا ہوگی تو سب سے پہلے غیب اس کے مشاہدے میں آئے گا اور جب غیب اس کے مشاہدے میں آ جائے گا تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے گا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کو اس بات کا بھی یقین حاصل ہو جائے گا کہ میری زندگی کا دار و مدار، میری پیدائش، میری نشوونما، میرا بچپنا، میرا جوانی، میرا بڑھاپا سب اللہ کی طرف سے. اللہ چاہتا ہے آدمی اس دنیا میں رہتا ہے. ابھی زمین ہے، اب دیکھیے ابھی زلزلہ آیا تھا کل، ایک دہشت ساری دنیا میں پھیلی گئی. تو
تو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اس زمین کو رکھنا تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. بارش برس جائے, طوفانی بارش ہو جائے, ساری دنیا ختم ہو جائے گی. طوفانی ہوا آ جائے, ساری دنیا ختم ہو جائے گی. سورج نہ نکلے, چاند نہ نکلے, اس گلوب میں سے آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو قرآن کا فائدہ ہمیں اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ہمارے اندر یقین کا وہ پیٹرن نہیں بنا. اس یقین کے پیٹرن میں مشاہداتی نظر کام کرتی ہے, اور قیامت تک بھی اگر انسان قرآن کی ہدایات کے خلاف عمل کرتا رہا تو قیامت تک اسے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. قرآن سے ہدایت کا فارمولہ ہی ہے سب سے پہلے کہ انسان کے اندر شک نہ ہو, انسان کے اندر مشاہداتی نظر کام کرتی ہو, غیب میں وہ دیکھتا ہوں, اللہ سے اس کا تعلق غیب میں بھی دیکھتا ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ غیب میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہو. یعنی غیبی دنیا بھلے وہ آسمان دیکھتا ہو اور اللہ سے اس کا تعلق قائم نہ ہو تو غیب کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہے. یقین اور غیب کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ غیب میں اس کی نظر کام کرتی ہو اور وہ اللہ کو دیکھتا ہو, اللہ سے اس کی قربت حاصل ہو, ایک تعلق قائم ہو قلبی اللہ سے. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا کہ میں تمہاری رہ کے جان سے زیادہ قریب ہوں. تم ایک خلا سے بنا ہوا پتلا تھے, میں نے تمہیں خلا سے بنایا, ایک پتلا بنایا, میں نے اس کے اندر اپنی جان ڈال دی, اپنی روح ڈال دی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اپنی جان میں سے جان ڈال دی. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر ہوں, تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اگر قلب کے ساتھ کیا جائے تو قلب کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے, اس کے اندر یقین کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو یقین کی صورت حال ہے, اس کو بیدار کرنا اور متحرک کرنا ہی روحانیت اور تصوف ہے. دنیا کا کوئی بھی علم آپ کے اندر مشاہداتی نظر جو ہے وہ بیدار نہیں کرتا. دنیا کا کوئی بھی علم آپ کے اندر یقین کا وہ پیٹرن نہیں بناتا جو پیٹرن زمین سے باہر بھی دیکھتا ہے, زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے اور زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے. روحانیت ایک ایسا علم ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے اور اس کی تحصیل کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے اوپر سے شکوک و شبہات کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے. اگر شکوک و شبہات کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے اندر یقین کا پیٹرن بنتا ہے. جب یقین کا پیٹرن بنتا ہے تو اس یقین سے وہ فرشتے بھی دیکھتا ہے, عرش بھی دیکھتا ہے, کرسی بھی دیکھتا ہے, بیت المعمور بھی دیکھتا ہے, اور ان کے اللہ کو بھی دیکھتا ہے. وہ یقیمون الصلاۃ, اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اگر یقین کی دنیا روشن نہ ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب. کہ جب انسان شک میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شک اس کا احاطہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے ختم اللہ علی قلوبہم, دل پہ اس کی مہر لگ جاتی ہے, کانوں پہ اس کی مہر لگ جاتی ہے, آنکھوں پہ اس کے دبیز پردے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ اب وہ غیب کی دنیا کا مشاہدہ ہی نہ کر سکے. تو آج کے دور میں اگر تو بغور دیکھا جائے مسلمانوں کی جو حالت ظاہر ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بضد ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ والی بات پوری کر. روحانیت کا اصل اصول یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر شک ہوگا
اگر آدمی کے اندر شک ہوگا وہ غیب کی دنیا میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کا اصل اصول یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر شک ہوگا، اگر آدمی کے اندر شک ہوگا وہ غیب کی دنیا میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ شک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میرا گھر میں چوری ہو جائے گی تو مجھے احتیاط کے لیے ایک سپاہی رکھ دوں یا کوئی تالا لگا دوں، گھر میں کنڈی لگا دوں، یہ شک نہیں ہے، اس کو احتیاط کہتے ہیں۔ احتیاط بالکل الگ چیز ہے، شک بالکل الگ چیز ہے۔ قرآنی فارمولے کے مطابق کوئی آدمی اس وقت تک روحانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر شک ہو۔ اب ماشاءاللہ ہم یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی ذرا اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اس کے اندر یقین کتنا ہے، شک کتنا ہے۔ دیکھیں ذرا غور کریں ایک منٹ کے لیے۔ مجھے تو سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ کا بھائی ہوں، شک کے علاوہ یقین کا کہیں کچھ اشارہ بھی نہیں۔ ہر آدمی شک کی زندگی گزار رہا ہے۔ مستقبل کا خوف کیا ہے، یہ بھی شک ہے۔ نقصان کا خوف، یہ بھی شک ہے۔ محوم امیدیں، یہ بھی شک ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ بے یقین آدمی، جس آدمی کے اندر شک ہوگا وہ روحانیت حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وضاحت کریں؟ جی سب بولے ایک ساتھ۔ بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ شک جس آدمی کے اندر ہوگا وہ روحانی آدمی نہیں بن سکتا۔ دنیا میں وہ کچھ بھی بن جائے، عالم فاضل بن جائے، پی ایچ ڈی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، بہرحال وہ روحانی نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء جتنے تشریف لائے انہوں نے اسی بات کی تلقین کی ہے کہ انسان کے اندر سے یقین نکل جائے، وہ یقین نکل جائے تو وہ اللہ کی عرفان سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر یقین شامل ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں تو وہ اللہ کی صفات کا عارف بن جاتا ہے۔ اب اس کو ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں کہ شک سے نکل کے اور یقین کے پیٹرن میں داخل ہو جائے؟ ہماری زندگی کا یہ مشاہدہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے، یہ سارے کام محض جسمانی وجود کے نہیں ہیں۔ جسمانی وجود ایک طرح سے ایک میڈیم کا کام کرتا ہے۔ اس کی مثال میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی مردہ ماں نے بچہ جنم دیا ہو۔ پوری تاریخ انسانی میں ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی مردہ آدمی نے کھانا کھایا ہو۔ پوری تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی مردہ جسم نے سوچا ہو، کچھ لکھا ہو، کوئی تقریر کی ہو۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مردہ آدمی نے کار چلائی ہو، جہاز چلائی ہو، پیدل چلا ہو۔ اس زندگی کے جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں، جب آپ ان کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ جسمانی وجود کی اپنی ذاتی کوئی حرکت بالکل نہیں۔ روح جب چاہتی ہے جسم حرکت کرتا ہے، روح نہیں چاہتی جسم حرکت نہیں کرتا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، پیدائش سے لے کے مرنے تک کی زندگی کا
محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں، تو ہمارے یقین میں یہ بات شامل ہو جائے گی کہ یہ جسمانی وجود جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کس کی ہے؟ روح کی حیثیت۔ جب آپ کے ذہن میں جسمانی وجود کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور روحانی وجود کی حیثیت قائم ہوگی تو لامعالی روح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ روح نور کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور روح غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مثلا ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں تو دراصل ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو روح ہے، جو غیب ہے، اس غیب نے ہمیں زندہ رکھا، اس لیے کہ روح تو ہمیں نظر نہیں آتی، اور جب وہ غیب اس جسم سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو جسم کی کوئی اپنی حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ تو اب اس بات کو آپ بڑے غور سے سنیں کہ زندگی میں کوئی ایک حرکت، آپ نے لاکھوں حرکتیں کی ہیں، کوئی ایک حرکت ایسی تلاش کریں جو حرکت آپ نے روح کے بغیر کی ہو۔ اس میں سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کاروبار کرنا، سوچنا، عقل مند ہونا، بیوقوف ہونا، پاگل ہونا، کوئی بات ایسی بھائی نکلتی ہے؟ جتنے لوگ سمجھ گئے وہ ہاں یا نہیں کریں تو دو آدمی نے کہا نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بات نہیں۔ آپ کو اس تقریر آج تقریر کرنے کا میرا موڈ نہیں، تو دل میری خراب ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ باتیں کریں، ہم آپ ایک دوسرے سے باتیں کریں اور باتوں میں سے کچھ نکالیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پوری زندگی میں اگر 1 کروڑ حرکات و سکنات ہیں، کسی بندے نے اس 1 کروڑ حرکات و سکنات میں ایک حرکت روح کے بغیر کی ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، پھر یہ جسمانی وجود جو ہے اس کی حیثیت سانگی ہے۔ اصل زندگی، اصل لائف، اصل حیات، اصل توانائی، انرجی، اس کا کچھ بھی نام ہے، وہ روح ہے، صرف روح ہے۔ جب آپ روح کو تلاش کر لیں گے تو روح غیب ہے، اس لیے کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، لیکن ایسا غیب ہے کہ اس کو اگر تلاش کیا جائے تو وہ نظر آ جاتا ہے۔ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جان کا حصہ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میرے جان میں سے جان ڈال دی، پھونک مار دی۔ تو جب کوئی بندہ اپنے روح سے واقف ہو گیا تو کس چیز سے واقف ہوا؟ اللہ کی جان سے واقف ہو گیا۔ جب اللہ کی جان سے واقف ہو گیا تو اللہ سے واقف ہو گیا۔ یہ جتنے اولیاء کرام تشریف لائے اس دنیا میں، جتنے انبیاء تشریف لائے اس دنیا میں، ان کا جو فرمان ہے، ارشاد ہے، تبلیغ ہے، مشن ہے، وہ یہی ہے کہ جسم، مادی جسم سے روح کے تابع ہے، روح مادی جسم کے تابع نہیں ہے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب یہ سوچنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا اس وقت تو مادی وجود سے وہ واقف نہیں تھا، اسے پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ میں کیا ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ مادی وجود سے واقف ہوتا چلا گیا۔ جب بچہ اس دنیا میں آیا تو بلینک تھا۔ سب کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں نہ کوئی صورت ہوتی ہے، نہ کوئی نقش ہوتا ہے، نہ کوئی تحریر ہوتی ہے، نہ کوئی زبان ہوتی ہے، بلینک ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اور والدین اسے یہ ہندو، مسلمان، یہودی، نصارہ کر دیتے ہیں، تو بچہ بلینک ہوتا ہے۔ اب اس بلینک یا دماغ کے اس حصے کو اگر آپ شعور کا نام دے دیں تو اس کا مطلب ہے بچے کے اندر شعور ہوتا ہی نہیں ہے۔
جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ آواز سنتا ہے، جب وہ آنکھ کھول کے اس ماحول کو دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عزیزوں کو پہچانتا ہے، اس وقت اس کے اندر شعور کی داغ میل پڑتی ہے۔ اس مرتبہ روحانی ڈائجسٹ میں جو صدائے درس لکھا گیا وہ ضرور آپ لوگ پڑھیں، اس میں اس کی بڑی ڈیٹیل ہے شعور لاشعور کی، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی ماں کا احساس ہوتا ہے خوشبو کے ذریعے، یعنی اس خوشبو جو ہے، ماں کی خوشبو جو ہے، بچے کے شعور کی پہلی کڑی ہے۔ اس کے بعد اذان ہوتی ہے، بچے کان میں تکبیر ہوتی ہے، یا جو بھی طریقہ آپ تسمہ دیتے ہیں، کوئی گھنٹیاں بجاتے ہیں، وہ شعور کے لیے دوسری اس کی کڑی ہوئی۔ مختصر یہ کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے اس کا شعور بڑھتا رہتا ہے، شعور کے اوپر نقوش گہرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو شعور ہے پیدائش سے پہلے کا، عالم ارواح کا، وہ آہستہ آہستہ مدھم اور کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں بچہ جو ہے اس شعور سے واقف ہو جاتا ہے جس کو دنیاوی شعور کہا جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کا شعور بڑھتا رہتا ہے اور لاشعور گھٹتا رہتا ہے۔ کو تھا نا میرا وہی اگالدان تھا، باشعور ہو جاتا ہے تو شعور کی عمر ناپی جاتی 40 سال کی عمر سے، یعنی 40 سال میں انسان جو ہے وہ باشعور ہو جاتا ہے، اور جو اس کا شعور ہے جس کو روحانی دنیا کا شعور کہتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں شعور کو، بالغ شعور کو لاشعور سے مغلوب کرنا ہے تو ہمیں ان تمام مراحل سے گزرنا ہوگا جس طرح ہم نے لاشعور کو مغلوب کر کے شعور کو غالب کیا تھا۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور طریقہ یہ کہ آپ شعور کو مغلوب کریں، جیسے جیسے آپ شعور کو مغلوب کریں گے لاشعور غالب ہوتا چلا جائے گا۔ شعور کی بنیادی بات جو ہے وہ شک ہے، لاشعور میں شک نہیں ہوتا، روح میں شک نہیں ہوتا۔ روح تو غیب کو بھی دیکھتی ہے اور ظاہر کو بھی دیکھتی ہے۔ ظاہر کو جب روح دیکھتی ہے تو اس جسم کو میڈیم بنا لیتی ہے، اور جب غیب کو دیکھتی ہے تو براہ راست دیکھتی ہے، اور اس کی جو پریکٹس ہے اور اس کا جو تسلسل اور تواتر ہے وہ ہر انسان سے گزرتا ہے۔ مثلا ہم سو جاتے ہیں، سونے کے بعد ہماری آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، ہمارا جسم بھی ساکت ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے قالب میں سے نکلتے ہیں، کبھی مکے پہنچ گئے، کبھی مدینے پہنچ گئے، کبھی لندن پہنچ گئے، کبھی کہیں پہنچ گئے، کبھی آسمان پہ پہنچ گئے، اور یہ پہنچنا اور وہاں کے جو اعمال و اشغال جو ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی بیکار باتیں، اس کا ہمارے اوپر تاثر بھی قائم ہوتا ہے۔ روحانی علوم کا منشا صرف اتنا ہے کہ انسان جس طرح پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ شعور کو غالب کر لیتا ہے اور لاشعور کو مغلوب کر لیتا ہے، اسی طرح پلٹ کر وہ اپنی ماضی میں جائے اور لاشعور کو غالب کرے اور شعور کو مغلوب کرے۔ شعور کو مغلوب کرنے کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس دنیا سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، توجہ نہیں ہٹے گی، اس لیے کہ لاشعور کے تقاضے ہی جو شعور کے اندر منتقل ہو کے شعور بن رہے ہیں۔ بس اگر آپ، پھر وہی بات ہے، آپ
کھانا کھاتے ہیں. کیا آپ کے اندر اگر روح نہ ہو تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ کپڑے پہنتے ہیں, آپ کے اندر اگر روح نہ ہو کیا کپڑے پہن سکتے ہیں؟ تو روح کا تقاضے کی تکمیل کر رہا ہے شعور, لیکن وہ اس طرح تکمیل کر رہا ہے کہ وہ روح کو نہیں دیکھ رہا. اس آواز کو وہ سن رہا ہے لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں کہ آواز آ کہاں سے رہی. تو یہ مراقبے کے ذریعے اور ریاضت و مجاہدات کے ذریعے انسان کے اندر اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا شعور مغلوب ہو جاتا ہے اور لاشعور غالب ہو جاتا ہے. جب لاشعور غالب ہو جاتا ہے تو چونکہ لاشعور روح ہے تو اس کے لیے غیب کی دنیا میں دیکھنا, غیب کی دنیا سے مانوس ہونا, غیب کی دنیا سے تعلق قائم کرنا نہایت آسان عمل بن جاتا ہے. اور اس کا جو طریقہ کار اولیاء اللہ اور پیغمبروں نے بتایا ہے وہ تفکر ہے, سوچ بچار ہے اور یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کرنا ہے. بہت آسان عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں. آج کل ذرا میری طبیعت کچھ ایسی ہو گئی ہے, دل تو میرا بہت چاہتا ہے لیکن میں تھک بھی جاتا ہوں. میرا خیال ہے آج کی مجلس میں دیر بھی بہت ہو گئی ہے, 12 بج رہے ہیں. اس مجلس کو اختتام کرتے ہیں اور یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جسم کا اور روح کا رشتہ ضرور تلاش کریں, اور یہ تلاش کریں کیا جسمانی وجود کا کوئی عمل اپنا اس کا ذاتی ہے. تو اگر 1 کروڑ عمل بھی آپ ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک بھی حرکت ایسی ہے جو جسمانی وجود جو ہے روح کے بغیر کرتا ہو. اور روح کے تلاش کا ذریعہ یہی سلاسل نے جو بتایا ہے, مراقبہ ہے, ریاضت ہے, مجاہدہ ہے اور یا اللہ سے محبت کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے فیضیاب کرے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے. انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر ہمیں عطا فرمائے. ہماری خطاؤں کو, ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہماری اولاد کو سعادت مند بنائے اور اللہ تعالی ہمیں ہماری روح کا عرفان نصیب فرمائے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ.